الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس ہفتے کا جو ایک اہم ایونٹ ہوا ہے وہ تحریک انصاف کا لاہور میں جو جلسہ ہوا، عمران خان کا جلسہ کہنا چاہیے۔ یہ جلسہ اس اعتبار سے بہت اہم تھا کہ اس میں عمران خان نے سنجیدہ انداز میں اپنا منشور بیان کیا ہے۔ یہ عمران خان جو ہیں وہ کچھ ہی عرصے سے سیاسی افق پر ایک بڑھتی ہوئی قوت، ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کی تاریخ کا جائزہ لیں، بحیثیت ایک جمہوری ریاست پاکستان کی سیاسی تاریخ کوئی زیادہ خوشگوار تاریخ نہیں ہے، بار بار ماشاء اللہ لگتے رہے ہیں۔ اور اگر ہم کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ، وہاں آج تک ماشاء اللہ نہیں لگا۔ تھوڑا سا کوئی وقفہ بیچ میں آتا ہے کہ کوئی جمہوری انداز سے کوئی سیٹ اپ وجود میں آیا ہو، باقی پھر ماشاء اللہ، پھر تھوڑا سا وقفہ پھر آیا اس کا، پھر ماشاء اللہ، اور اب شاید کھلا ماشاء اللہ نہیں ہے تو پھر دوسری طرح کا ماشاء اللہ۔ مقدر ہمارا یہی ہے، ہماری سیاسی تاریخ خوشگوار تاریخ نہیں ہے، قابل ذکر تاریخ نہیں ہے کہ جس کا ذکر کر کے انسان جو ہے وہ محسوس کرے کہ ہاں ہم نے بحیثیت قوم کوئی کام کیا ہے۔ اس کے بالکل برعکس صورتحال ہے۔ مسلم لیگ کی جد و جہد سے پاکستان وجود میں آیا تھا، لیکن مسلم لیگ پھر سیاسی اعتبار سے کمزور ہوتی چلی گئی، وجود ختم ہوا اس کا۔ 70 کے الیکشن میں جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ فیئر الیکشن تسلیم کیے جاتے ہیں، پیپلز پارٹی ایک طاقت بن کر آئی تھی، بھٹو صاحب، اور اس میں مسلم لیگ کو گنتی کی چند سیٹیں ملی تھیں۔ اس نے سویپ کیا تھا ایک اعتبار سے پیپلز پارٹی نے 70 کے الیکشن میں۔ بہرحال پھر 1988 میں IJI وجود میں آئی اور مسلم لیگ دوبارہ ایک قوت بن کر آئی ہے 1988 کے الیکشنز کے اندر۔ اس سے پہلے مسلم لیگ کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اس کے اندر مجھے یاد ہے والد محترم نے تبصرہ کیا تھا جب مسلم لیگ کو کامیابی ملی تھی، اور اس میں بہرحال نواز شریف کا بڑا حصہ تھا، تو انہوں نے ایک بات فرمائی تھی کہ جمہوری ملک کے اندر دو سیاسی پارٹیوں کا ہونا ضروری بھی ہوتا ہے، اور اس کو اگر سموتھلی چلنا ہے جمہوری نظام کو تو، اور وہ ملک گیر پارٹی ہونی چاہیے۔ اور ابھی تک تو پیپلز پارٹی ہی ایک ہی پارٹی تھی اور کوئی پارٹی میدان میں تھی نہیں، اب مسلم لیگ برابر کی چوٹ کی حیثیت سے سامنے آئی ہے۔ یہ ایک اچھا شگون ہے، ایک بیلنس طریقے سے اب معاملہ یہ ملک جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ یہ اس وقت انہوں نے تبصرہ کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس میں نواز شریف صاحب ہیں تو ایک سرمایہ دار طبقے سے، انڈسٹریلسٹ گھرانے سے ہیں، لیکن بہرحال اس نے سیاسی اعتبار سے بھی بہت محنت کر کے مسلم لیگ کو دوبارہ زندہ کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو حالات ہیں وہ اب سامنے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اب نہ ہونے کے برابر ہے، ملکی لیول کے اوپر نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ تو جیسی تیسی موجود ہے ابھی بھی، جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اور جو اس نے کیا ہے، اس کے جو خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ ساری اپنی جگہ، لیکن بہرحال ایک اس وقت بھی ملک کی ایک بڑی سیاسی قوت کی حیثیت سے وہ موجود ہے، اور آگے دوسرا کوئی بڑی قوت نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس خلا کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے پر کیا ہے، اور دوسری بڑی اس وقت کی جو سیاسی قوت ہے اس وقت پاکستان میں وہ عمران خان ہے۔ عمران خان نے اپنا جو منشور پیش کیا ہے اس میں ریاست مدینہ کو عنوان بنایا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ تعلیم یکساں ہو، امیر و غریب اور مدارس اور اسکولوں کے لیے صحت کے حوالے سے اس نے اپنا ایک ایجنڈا دیا ہے۔ میرٹ یعنی دیانتداری سے ملازمتوں پر تعیناتی ہو، زراعت کے اندر ایمرجنسی کا نفاذ ہو۔ اب یہ پوری لسٹ ہے جو سب کے سب اچھے نکات ہیں۔ الیکشن سے پہلے سب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اچھے منشور پیش کرتے ہیں، ایک اچھا منشور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن عمران خان جب اسے کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ والا نظام ہے، یہ ہے سب سے بڑا ایشو جو میرے لیے ہے کہ ریاست مدینہ کے تقاضے تو کچھ اور ہیں، صرف یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی اچھی ہیں، ان کی نیگیشن نہیں ہے، لیکن ریاست مدینہ تو کل زندگی کا ایک نقشہ تھا کہ جو دیا گیا ہے، ہر شعبے سے متعلق اسلامی تعلیمات ہیں، اور وہ اسلامی تعلیمات وہاں پر نمونے کی آئیڈیل لیول کے اوپر آئی ہیں، تو آپ اسے ریاست مدینہ کہیں گے، جس کی پھر اصل شکل دنیا نے دیکھی ہے نظام خلافت راشدہ کی شکل میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ابھی وہ ابتدائی شکل میں تھا معاملہ، اور مسلسل آپ کے اوپر جو ہیں وہ غزوات مسلط ہو رہے تھے، لیکن اس کے بعد دور خلافت راشدہ حضرت ابوبکر صدیق نے
اس نظام کو 2.5 سالوں کے اندر مستحکم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ریاست کے تمام ادارے جو ہیں وہ تشکیل دیے اور پھر جو نظام بنایا، یہ معلوم ہوتا تھا، جو مثال والد صاحب کی ہی زبان سے میں عرض کروں گا کہ ایک کلی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اسلام غالب ہو گیا تھا اور اسلامی نظام ابھی ایک بند کلی کی شکل میں تھا، جیسے گلاب کی کلی ہوتی ہے، اس کے اندر خوشبو بھی ہے اور اس کے اندر رنگا رنگی، لیکن جب تک کلی ہے وہ پوری طرح ظاہر نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وہ کلی مکمل ایک گلاب کے پھول کی شکل میں سامنے آئی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اور اس کی رعنائی بھی سامنے آئی۔ ریاست مدینہ اس کا نام ہے، وہاں آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور پھر اس کے بعد وہ خلافت راشدہ کی شکل میں وہ مکمل طور پر وہ نظام دنیا کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ تو یہاں جو ان کے تصورات ہیں ان کے اندر بہت ساری چیزوں کا معاملہ ریاست مدینہ یا دین سے واضح طور پر متصادف ہے، خاص طور پر مرد و زن کا اختلاط، آئلی نظام کے حوالے سے سوچ۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تعلیم سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے، لیکن میں جو توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ اصل تعلیم کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے جو فرض ہے؟ وہ علم اصل میں ہے آپ کے بنیادی دینی علم، آپ نے اس بحیثیت مسلمان کیسے زندگی گزارنی ہے بچپن سے لے کر اور موت تک کے لیے، اور پھر قرآن کا علم اور حدیث اور سنت کا علم، یہ تو آپ کے نظام تعلیم کا سرے سے حصہ ہی نہیں ہے۔ پرائرٹی نمبر 1 اس کی ہے، سیکنڈری اس کے بعد ہے۔ آپ ہاں سائنس، ٹیکنالوجی اور دوسرے جو ہیں فنون ان کے اندر آگے بڑھیں، لیکن ریاست اسلامی ریاست اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں تو علم کا معاملہ جو ہے اس کی پرائرٹیز یہ ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، جو دور دور تک ان کے حاشیہ خیال میں نہیں، اور خاص طور پر معاشرتی نظام، سیگریگیشن آف سیکسز، مخلوط محافل کسی بھی لیول پر کہیں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، تو کم سے کم اسے پھر ریاست مدینہ والا اسلام نہ کہو، یا پھر اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ڈھالو۔ بہرکیف یہی ہے وہ چند پوائنٹ کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اگر خوش آئند بات ہے اگر وہ ریاست مدینہ کو اپنا بنا رہے ہیں ٹارگٹ اس اعتبار سے کہ یہی آئیڈیل ہے اور یہ ہونا چاہیے اور ہم اس کے حامی ہیں، تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں جو پرائرٹیز وہاں تھیں ان پرائرٹیز کو بھی سمجھنا اور اس کے مطابق اس نظام کو استوار کرنا یہ لازم ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اور اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو اپنی تلافی کریں، اس کے اندر حالات کا شعور رکھنے والے لوگ ہیں اور ان سے جو ہے رہنمائی حاصل کر کے اس رستے کو اختیار کریں کہ جو وہاں سے ملے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی سوچ کو ہی حرف آخر سمجھتے ہوئے اور اسی کے لیے وہ سب کچھ بروئے کار لے کر آئیں اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھیں کہ ہاں میری سوچ جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ پاکستان کا مستقبل میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ پاکستان کا استحکام ہی نہیں اس کی بقا بھی مشروط ہے حقیقی دینی اسلامی نظام کے ساتھ۔ اگر وہ نہیں آئے گا تو یہ ملک سٹیبل تو نہیں رہے گا، ہر وقت اس کی سالمیت کو خطرہ رہے گا درپیش۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماضی کے تمام تجربات کو اگر آپ دیکھیں تو ہر وقت ہم ڈاواڈول ہیں، عدم استحکام کا شکار ہیں، ملک کے اندر جو ہیں وہ علیحدگی پسند تحریکیں بھی چل رہی ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین سے غفلت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ بغاوت کا معاملہ کیا ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری سوچ کو درست کرے اور ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں ملک کے اندر انہیں صحیح اسلامی شعور عطا فرمائے اور پھر اس ملک کو اللہ کا دین کا گہوارہ بنانے کے لیے قوم کو بھی توفیق دے کے اس کے لیے اپنے جان مال سب کچھ لگا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔